بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو آل ویڈیو ٹاپک اور میں ہوں نعیم شاہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کو آزمایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پیغمبر کو آزمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ ہی ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے گا اور خون کرتا پھرے؟ ہم تیرے تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا، دیکھیے ہمارا کہنا مانتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکالا، اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانے اور خود برائی پھیلائے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں سے بھی نہ نکالو گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور درخت کا پھل کھا لیا۔ کھاتے ہی دونوں کو حکم ہوا کہ اب جنت سے نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، اور شیطان کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا، اور بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور تم ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرم والا ہے۔ جب کوئی ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گئی ہے، آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنے مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے وہ اور ہمارے آیاتوں کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ ان کی بہت اولاد ہوئی، آج دنیا میں سب جگہ آباد ہوتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار آدم علیہ السلام 900 سال تک زندہ رہے اور اس کے بعد وفات پا گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہر انسان پر آتی ہے، مگر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ ہم پر رحم کرے، اپنا فضل ہم پر کرے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہر دعا مانگے، رو رو کر اور گڑ گڑا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کر دے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کرے۔